میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اور ٹیمپریری گریجویٹ ویزا ہولڈرس کو. دا پرابلم اسٹارٹیڈ لاسٹ ایئر ان مارچ جب آسٹریلیا نے امیڈیٹلی بارڈر کلوز کیا. اینڈ وی ڈو ایکنالج کہ بارڈر کلوجر امیڈیٹلی کیونکہ پینڈیمک واز ناٹ انڈر کنٹرول تو یہ پرابلم اسٹارٹ ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ پرابلم مسلسل پر لانگ کرتا چلا گیا کیونکہ آسٹریلین گورنمنٹ نے آفٹر دیٹ پیریڈ آف ٹائم لوگوں مسلسل ویزاز دینا شروع کر دیے اسٹوڈنٹس کو ود نو پالیسی. اور اس ٹریپ کے اندر یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے بچوں نے جو ریسنٹلی گریجویٹ ہو رہے تھے جو ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہ رہے تھے انہوں نے وہاں پہ ایڈمیشن لینے شروع کی. اس ایڈمیشن لینے کے بعد انیشلی یونیورسٹیز نے یہ پرپوز کیا کہ وی ول گونا گیو یو دا ڈیفرمنٹ انٹل دا بارڈر ول گونا اوپن. لیکن وہ ڈیفرمنٹس نہیں دی گئی. بعض بچوں نے ایک ایک دو دو سیمسٹر آن لائن بھی پڑھ لی. اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ریز کرنا چاہوں گا. A pilot cannot be trained online, a doctor cannot be trained online, or an engineer or a software developer. اس کے باوجود Deakin, Monash, name any institute in Australia, they betrayed the students. اب میں betrayal کس بات سے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. I got this document. 300 لوگوں کے میرے پاس سگنیچر موجود ہے. 12,000 اسٹوڈنٹس جن کا 31 ارب روپیہ پاکستانی آسٹریلیا کے پاس پڑا. یہ ڈاکومنٹ میں آنریبل کمیٹی کے آگے پریزنٹ کر دوں. یہ اسٹوڈنٹس ہیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, آرٹس میں, ایویشن میں, انجینئرنگ میں, نرسنگ میں, آٹوموٹیو, کسی میں بھی. اب اس کا ایک سب سے بڑا فیکٹ فگر یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس نے اسٹک ہونے کے بعد آسٹریلین ایم پیز کو یہ میل کیے ہیں, یہ ایڈریسز ہیں, یہ انہوں نے میلز کیے ہیں ان سارے اسٹوڈنٹس. اس کے رپلائی میں صرف وہاں کے ایک ایم پی جولین ہل جنہوں نے رپلائی بیک کیا ہے اینڈ ہی ایکنالوجز کہ آسٹریلیا میں اسٹوڈنٹ اور ٹیمپریری گریجویٹ ویزا ہولڈرز کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. اس علاوہ اس کے جتنے بھی ایم پیز ہیں دے آر سو ایروگینٹ, وہ آٹو رپلائی کے بعد کسی کو رپلائی بھی نہیں دیتے. مطلب ہم لوگوں نے یہاں سے ہمارے والدین نے, یہ میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں, 4 ملین اس کا لگا ہوا ہے آسٹریلیا میں, پڑھ یہ آن لائن سکتا نہیں. اب جیسے میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں, یہ 16 میں میں رہتا ہوں, وہاں پہ انٹرنیٹ لائنز موجود نہیں, ٹھیک ہے. سیلولر سروسز اتنی پاورفل نہیں ہیں جو کہ 4G کو پلس تک سپورٹ کر سکتی. پڑھا جاتا نہیں ہے. یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں, تم نہیں پڑھ رہے, نہیں ہم نہیں جانتے, تم نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے تمہاری سی او ای کینسل, اسے پتہ بھی نہیں ہوگا, اگلے دن اس کا ویزا اڑ جاتا. 4 ملین پوف گون. کیا قصور ہے ان کا؟ اچھا, اب یہ دھوکے میں بچے آئے بھی کیوں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے ایک سٹیپ پہلے جب ایجوکیشن منسٹر ایلن ٹگ صاحب کو بچے کوشچن کرتے ہیں کہ سر ایٹ لیسٹ گیو اس اے ٹائم لائن, تو وہ یہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں. ایلن ٹگ آسٹریلین ایجوکیشن فار نیشنل اینڈ انٹرنیشنل, ہی جسٹ بلاک دا کڈس کہ مطلب ہم نے پیسہ کھا لیا, یو جسٹ گو اوے, یو آر ویسٹ. اس کے بعد اب میں اس پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں, آئی سرکل بیک کہ یہ بچے اس ٹریپ میں آئے کیسے. یہ آسٹریلیا کے پولیٹیشین, اسٹیٹ گورنمنٹس, ان کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں. جیسے ہی کوئی انٹیک نزدیک آنے لگتی ہے, ہم 25,000 اسٹوڈنٹ بلا رہے ہیں, ہم 12,000 اسٹوڈنٹ بلا رہے ہیں, ہم 150 اسٹوڈنٹ بلا رہے ہیں. ڈفرینٹ اسٹیٹس ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ, اینڈ آن دا ٹاپ کہتے ہیں جلدی پہ تیل کا کام. یہ وکٹوریا کے پریمیئر نے یہ ڈاکومنٹ دیا تھا کہ اب ہم اسٹوڈنٹ بنانے لگے ہر انٹیک سے پہلے. ان کا ریٹ فال کرتا ہے, ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھتے بھی. اب یہ سارے بچے 3 خودکشی کر چکے ہیں. ایک شیخو پور میں, بچے کا نام ہے مبین. ایک کراچی میں, اس لڑکے کا نام ہے شاہد اللہ, کٹی پہاڑی سے. اس کے والدین نے سب کچھ بیچ کے اس کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اس کو باہر بھیجنا, وہ نہ جیتوں میں تھا نہ مرتوں میں. اور ایک اور بچہ لاہور کا, سوری اس کے پاس اس کی ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے, اس کی فیملی ریویل ہے. سر یہ سیکنڈ ڈاکومنٹ ہے, یہ پریزنٹیشن میں بھی سارا کچھ موجود ہے. تھرڈ آف آل سر میں آپ کے سامنے ہوں, میں ٹیمپریری گریجویٹ ویزا ہولڈر تھا. میں نے 8 سال آسٹریلیا میں 3 ڈگریز کی. 3 ڈگریز کرنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کی شادی پہ آیا تھا, اینڈ آئی واز آلسو گیٹنگ ٹرین اینڈ ایز این پائلٹ.
میں فلائٹ اکیڈمی آسٹریلیا میں میری گراؤنڈ ٹریننگ کمپلیٹ تھی, میرے 16 آور سیسنا پہ کمپلیٹ تھے, میرے ایئر بس A320-600 میں 41 ریمیٹنس کارڈ ہے. ہم نے اپنے ملک کی اس طرح خدمت کی الحمدللہ پراؤڈلی. یہ صرف 1 سال کا ٹرن اوور ہے جو کہ 4 ملین. وہ بھی جاب کرتی تھی, میں بھی جاب کرتا ہوں. جو پارٹ ٹائم بھیجے ہم نے اپنے ملک کی خدمت کی. کبھی الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے پاکستان کا نام ڈاؤن ہو. یہ آنر ہے میرا. لیکن آج $66,000 کا میرا لاس آسٹریلیا, میری 2 گاڑیاں, میرا گھر کا پورا سامان. اب یہ سلسلہ ایسے ہے کہ جب سے ہم اسٹک ہیں, ہماری گاڑی اگر 3 مہینے پارکنگ میں کھڑی رہتی ہے تو سٹی کونسل والے آ کے ٹو کر کے گاڑیاں لے جاتے ہیں. ہماری گاڑی ٹو ہوگی, پاکستان سے بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ فون کر سکتے ہیں, میل کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لیجسلیشن نہیں ہے, اس کے اوپر فائن ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. 3 مہینے وہ فائن پے نہیں ہوتا تو وہ فیڈرل آفینس بن جاتا ہے. اور ایک بچہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے فیڈرل کرمنل بن جاتا ہے آسٹریلیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں جاب اپلائی کرے گا, ہی گاٹ اے کرمنل ریکارڈ. قصور کس کا؟ ہم پوچھ کے ان سے مار گئے ہیں کہ ہمیں ایک چانس دے دیں, جسٹ ون, کہ آپ ہمیں یا واپس آنے دیں, ہمارے فائن ویوز کریں. آسٹریلین اتھارٹیز سمپلی کہتی ہیں وی ڈونٹ ہیو اینی پالیسی. اف یو ڈونٹ ہیو اینی پالیسی تو آپ لوگ معصوموں کو دھوکہ دے کے پیسے لے لیں. افغان ریفیوجیز کو یہاں سے فلائی کریں گے کوانٹس QF104 سے. یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, 28 سپٹمبر کو آ جائے گی ان کی فلائٹ. کیا پھر ٹھیک ہے؟ اگر ایسے ہے تو ہم بھی جا کے پٹیشن فائل کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی کورٹ میں کہ یہاں پہ کوئی کوانٹس کی فلائٹ نہیں آئے گی, بارڈر ریسٹرکشن کو فالو کرو. تم آپ لوگ اپنے چیزوں کو ڈیفائی کرتے ہو. وہاں کا اولمپئن جا کے اولمپکس کھیل سکتا ہے, وہاں پہ امریکہ سے UK سے ہر جگہ سے جا کے وہاں پہ ایکٹرز جا کے رہ سکتے ہیں. ہمارے پیسے نہیں ہیں, ہم انسان نہیں. ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. یہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اب نئی انٹیک آنے والی ہے سر, کچھ دنوں کی بات ہے. آپ نومبر میں دیکھیے گا انہوں نے ہاہاکار مچا دینا ہے. پاکستان سے دھڑا دھڑ بچے ویزے اپلائی کریں گے, وہ بھی بھولے بادشاہ. اب تو ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ نہ کریں. بچے کہتے ہیں کہ چلو یار پڑھ لیں گے, کوئی پیتھ وے ہو جائے گا, کوئی ڈگری آ جائے گی, ہم واپس آ کے اپنے ملک میں اپنے ملک کی خدمت کریں. میرا ایم تھا میں اپنا ایویشن لائسنس کمپلیٹ کروں. آئی ول بی اے پراؤڈ پاکستانی. ہاں جی, آئی ایم فلائنگ فار اینی ایئر لائن ود دا بیج آف پاکستان. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. آپ آئے ہوئے ہیں نا کوئی؟ جی سر, یہ آپ کے نوٹس میں ہے سارا؟ جی سر, یہ کرنٹ ڈاکومنٹ بھی ہمیں ملے کوئی 2 ہفتے پہلے. جی, ان کی بات بالکل صحیح ہے. بجائے اصل میں یہ کہ یہ جو مطلب ویسٹرن سو کالڈ کنٹریز ہیں, اور میں اس لیے وصول سے کہہ رہا ہوں کہ میری لاسٹ پوسٹنگ آسٹریلیا میں تھی سر. I've just got back in January this year. So I was there as Deputy High Commissioner for 4 years. So I know the system. ہماری جو کنٹریبیوشن ہے 2019 تک ریمیٹنسز کے بدلے جو ہم سروسز ایجوکیشن میں ہماری اسٹوڈنٹس پے کرتے ہیں وہ تقریباً $785 ملین, جو کہ اب تھوڑا کم ہو کے کووڈ کی وجہ سے تقریباً 600-660 پہ آ گئی ہے. اصل میں وہاں پہ جو اسٹرکچر ہے, ایک تو یونیورسٹیز ہے سر جو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہے. آگے جو ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں وہ بہت ظالم ہیں. یہاں سے اسٹوڈنٹس کو وہ سبز باغ دکھا کے وہی بات ہے کہ وہ ان کو انرول کر لیتے ہیں اور پھر ہیلوں سے بہانوں سے آگے پیچھے. اور ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ بالکل کوئی کمیشن نہیں ہے اس کا کوئی. ہمیں اس طرح کے بہت سارے کیسز PDU پہ ویسے بھی ہم نے ڈیل کیے ہیں, وہ بالکل رسپونڈ ہی نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کو. ہم لکھتے ہیں آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ تو پھر بھی تھوڑا سا ہم میٹنگ مانگ لیتے ہیں, ہم جا کے وائس چانسلر سے مل لیتے ہیں. تو اس میں بات میں سر صداقت ہے. لیکن چند گزارشات یہ ہے کہ اب جس طرح ابھی پوری دنیا میں کووڈ سے آیا ہوا ہے, تو جیسے ہی کووڈ آیا تو آسٹریلیا نے رائٹ اوے جو ہے تو ٹریول بین بھی لگایا اور بارڈر بھی لاک ڈاؤن کر دیا. جو پالیسی ہے سر کرنٹ, ایک تو وہ 0 تھریشولڈ کی ہوگی, ایک بھی کیس باہر سے ہم الاؤ نہیں کریں گے. اب جو لوگ الاؤڈ ہیں کہ جو آسٹریلیا جا سکتے ہیں اس میں 2 قسم کے لوگ, ایک وہ جن کی PR ہے, ایک وہ جو آسٹریلین نیشنل ہیں. PR جس طرح ان نے بات کی وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. جن کی ٹرشری جو بعد میں میچور ہو کے پھر PR پہ جاتی ہے اور پھر سٹیزنشپ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ کسی کو مطلب الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ علاج کے لیے آئے, ٹورزم کے لیے آئے, یا اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی چیز کے لیے.
اور لائک وائز انہوں نے اپنے بھی سٹیزنس پہ باہر جانے پہ پابندی لگائی ہوئی. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف تھوڑا سا. اس مسئلے پہ سر ہم نے یہاں ہائی کمیشن کے ساتھ بھی اور ہمارے ہائی کمیشن میں کینبرا میں بھی اور ہمارے جو 2 کانسلیٹ ہیں سڈنی میں اور میلبرن میں بارہا اٹھایا ہے, اور اس کی پوری تفصیل کتنے لوگوں, منسٹرز, ایجوکیشن منسٹر, بارڈر سیکیورٹی, امیگریشن, ہوم منسٹری, ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ, پارلیمنٹیرین, وائس چانسلر, وہ پوری تفصیل. وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کہ چونکہ ہمارے حالات بڑے مخدوش, اب دوبارہ چونکہ زیادہ آیا ہوا ہے, سر آپ کو پتہ ہوگا کہ سڈنی میں بھی کیسز کی تعداد تقریباً 1500-2000 تک پہنچ گئی ہے, کینبرا میں لائک وائز. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں, جو صوبے ہیں, ان کے جو پریمیئرز ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے, ان کے ساتھ مل کے اور ساتھ میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے عہدیداروں کو آن بورڈ لے کے تو ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں جو ہمیں انہوں نے آفیشیل ورژن دیا ہے. آفیشیل ورژن ان کا یہ ہے کہ وچ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ, آئی ایگری ود اٹ, بیکاز ٹرانزیکشنل سوسائٹیز ہیں, ان کی کمپیشن تو نام کو نہیں ہے, یا جو ہیومن فیکٹر ہوتا ہے انسانی تعلقات کا, تو وہ پورا کاروباری سسٹم ہے وچ آئی ڈاؤٹ کہ وہ کریں گے. لیکن جو ہمیں انہوں نے ورڈ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سر اکتوبر سے وہ اسمال کوہرٹ میں گروپس میں اسٹوڈنٹس کو جو باہر پھنسے ہوئے پوری دنیا میں ان کو لے جانا شروع کریں گے, جو کہ جنوری فروری اگلے سال 2022 میں وہ انکریز کریں گے. اس کا تھرسٹ جو ہے مطلب وہ پھر وہ جو ہے بڑے بڑے گروپس میں اور اس میں لے کے جانا. اچھا, جب ہمیں یہ بتایا تو ہم نے جو سر ان کو ایڈوائز دی وہ یہ تھی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تو تھوڑا زیادہ ہو گیا, سے جب تھوڑا پہلے کم ہوگا کہ آپ جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم چارٹرڈ فلائٹ ہم کراتے ہیں پاکستان سے, ہم دبئی کو جو گلف ہے اس میں ہب بنا لیتے ہیں کہ جو ٹرانزٹ ہب ہو, جہاں پہ وہ ٹیسٹ ہوگا, دوبارہ وہ کوارنٹین کی اگر ضرورت ہے تو احتیاطی 3-4 دن گزار کے بالکل نیگیٹو آئے گا تو آگے سفر پہ جائیں گے. انہوں نے وہ اپریشیٹ تو کیا ہے لیکن اس کو مانے نہیں ہے, کیونکہ ابھی پالیسی وہی بات ہے کہ ہم سے باہر کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہماری اس لحاظ سے صورتحال کووڈ کی جو پریویلنس ہے اس کی بہتر ہوتی ہے اور تھوڑے سے حالات اچھے ہوتے ہیں, تو جب ہم باقی دنیا سے اسٹوڈنٹس کو لائیں گے تو آپ کو ہم گلف میں پھر ہم دے دیں گے جس کے انڈر جو ہے تو پاکستان سے اسٹوڈنٹس اور جو ٹی آر پہ لوگ ہیں ان لوگوں کا سر بڑا نقصان ہوا ہے. ایون اس پہ بھی جو ستم گری بھی یہ ہے کہ جو وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتے ہمیں, تو پھر بھی جس طرح میں نے آگے بھی جو آگے کر دیتے ہیں, ان بیچاروں کو تو دے ڈونٹ ایون ریپلائی which is criminal on their part, because you know once you have taken money and you have pledged that you know a student is going to come and study here, so they should be duty bound to you know respond to the students and but وہ نہیں کرتے. تو اس میں ہے اس پہ سر سوری تھوڑا سا اس میں ہم نے ان کے ہائی کمیشن کے ساتھ بھی 4 دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے, ان کو بلا کے ابھی بھی جب آپ کا یہ آیا ہے تو ہمارے جو ایڈیشنل سیکریٹری ایشیا پیسیفک ہیں آصف افتخار صاحب جو کرنٹلی اسپوک پرسن بھی ہیں, اسی ہفتے وہ آسٹریلین ہائی کمشنر جیفری شاہ صاحب کو اس نے سمن کیا ہے, اور یہ پورا جو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ اس میں اسٹوڈنٹ سے انہوں نے سگنیچرز بھی دیے جو ریپرزینٹیو ہیں. اور آسٹریلین سسٹم میں اس چیز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے سر, جو پٹیشن ہوتی ہے جو سائنڈ پٹیشن ہے, so that carries a lot of weight. So we hope that there is a change of mind and they somehow agree to taking these students back and allow them to land on the Australian soil. Sir, I like to just allow me just 5 minutes more. آسٹریلیا اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے انٹرنیشنل بارڈرز بند کیے ہیں, وچ از ان اے وے ٹرو بٹ اٹس ناٹ ٹرو. جو ایروسپیس انجینئر تھی ایک لڑکی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل ہر نیم, شی واز فرام انڈیا, اس کو ایگزیمشن دے کے 3 دن کے اندر انہوں نے انڈیا سے واپس ادھر فلائی کر. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, AFL فوٹی وہاں پہ مسلسل ہو رہی تھی, وہ نہیں بند ہوئی. آسٹریلین کرکٹ ٹیم باہر جا کے کھیل رہی ہے. ابھی وسیم اکرم صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے کے گئے, یہ بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ لیں, اور وہ وہاں پہ ہوم کوارنٹین تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو آلریڈی آپ نے ویزا دیا ہوا ہے, جیسے UK نے کیا سر, جیسے کینیڈا نے کیا, یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا, انہوں نے ان کے ویزا فریز ہولڈ کیے, ایکسٹینڈ کیے, ان کو مناسب ٹائم پہ کال کر کے آپ آ کے دیکھیں آپ کا کتنا نقصان ہوا, آپ ہمیں بتائیں, بس آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کہاں تھے, کیا تھا, کیسے نہیں تھا. ہم یہ پیٹ رہے ہیں. میری ایک گاڑی تھی جس کی مالیت تھی $25,000,
1 साल 1.25 साल वो गाड़ी खड़ी रही है वहाँ पे, रेम उसके टेढ़े हो गए, इंजन उसका गया, एंड मुझे मजबूर हो के वो वहाँ पे यहाँ से बैठ के बेचनी पड़ी। गैस कितने में गई होगी? $5,000, $5,000। ठीक है सर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास लेजिस्लेशन है ही नहीं। मैं ऑनरेबल कमेटी से और आपसे कहता हूँ कि अगर नहीं है तो बनाएं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमारी पूरी जवानियाँ वहाँ पे लग गई। 8 साल की स्टडीज़ है मेरी वहाँ की। मैं 2012 में गया था और 2020 में आया। 3 डिग्रीज मजाक नहीं होती सर। मैंने अपने वालदैन से कैसे कैसे उन्होंने मुझे पैसे करके दिए थे कि बेटा आप पढ़े, और अब हमारा टाइम था कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी भी होता, सो हु विल बी आई रिप्रेजेंटेटिंग ओवर देयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग इन पाकिस्तान। वहाँ पे ये लोग माजरत के साथ ये मैं बात करूँ, बड़ी टेक्निक लगाते हैं कि हमारी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो रही तो हम असाइलम ले लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड माई फेलोज ओवर देयर, हम आखिरी वक्त तक डटे रहे कि जाएंगे तो सीधे रास्ते से जाएंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। अपार्ट फ्रॉम सर जो ग्रेजुएट 485 वीज़ा होल्डर या 476 वीज़ा होल्डर्स जो यहाँ से वाशिंगटन रिकॉर्ड के नीचे आए, अभी मैं एक और भाई का किस्सा सुनाता हूँ। उसकी फ़्लाइट ड्यू थी, उस बेचारे ने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया सब कुछ के 476 लीडिंग टू, ये वीज़ा सब क्लास है, लीडिंग टू द परमानेंट रेजिडेंट 887। बॉर्डर्स बंद हो गए, उस पर एक अराइवल डेट होती है उसके वीज़ा पे, ये आपकी अराइवल डेट है, इसके बाद आप नहीं आ सकते। उसने बोला कि अब मैं मतलब यहाँ पे स्टक हूँ। उन्होंने कहा वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स नॉट एन लेजिस्लेशन। देन व्हाई यू आर ग्रांटिंग वीज़ा? द क्वेश्चन इज दिस, स्टॉप योर यूनिवर्सिटीज टू एडवर्टाइज देयर सेल्फ एज एन इंस्टीट्यूशन। बंद कर दें ताकि वी गिव अ डैम ऑन इट। धोखा ना दे, ये धोखे के सबूत सामने पड़े। और जूलियन हिल यहाँ पे खुद कहता है कि गवर्नमेंट चोरी कर रही है, और स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो उठा के उन्होंने साइड पे मारा है, इंडियंस के साथ तो वो फिर कुछ अच्छा सलूक कर, हमारा तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना। 25,000 न्यू वीज़ाज जो ग्रांट हुए हैं की वजह से हुए सर ये पहले भी ऐसा सलूक होता था। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अंडर फायर सिंस 2015। मैंने खुद मैं वहाँ पे मैं कोई तारीफ नहीं लेना चाहता, ना अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। मैं जेफ कॉक मस्जिद के साथ, आप नहीं हैं इफ़ यू नो मेलबर्न इनफ, वेस्ट मेलबर्न में मैं जेफ कॉक मस्जिद के साथ आई वॉज वॉल्टियरली वर्क। मैंने कितनी हमारी बहनें थीं, हमारे भाई थे जिनके वीज़ाज़ के प्रॉब्लम थे और गवर्नमेंट नहीं थी वीज़ा दे रही और जानबूझ के डिलेज़ कर रही थी, वो हमने जा के लॉन्सडेल स्ट्रीट पे जिनका ऑफिस था, हमने वहाँ पे लड़ के उनके वीज़े दिए, लिटरली लड़ के 2-2 घंटे उनके साथ बहस करके कि किसी सुपरवाइज़र को दिया। अच्छा, अभी एक नया इन्होंने वारदात शुरू की है, ये वारदात भी मैं आपको बताऊँ। एक हमारे कोलीग हैं, उनके वालिद के जेन्युइन फंड्स थे और वो अभी तक पढ़े हुए थे, ही वो स्टडिंग ऑनलाइन, और एक सुबह वो उठ के देख रहे हैं कि योर वीज़ा हैज़ बीन कैंसल्ड। जब हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, पता लगे पाकिस्तान में एक वीक में 60 से 70 बच्चों के वीज़े गए, 4 मिलियन इंटू 70 कैलकुलेशन कर लें, उन्होंने पैसे खा लिए, नो रिफंड पॉलिसी। पूछा हम ये समझ रहे हैं कि आपका जो सा है ना ये फंड सही नहीं है, डिड यू इवन कॉल द बैंक? फिर हम बैंक्स के पास गए, मैं खुद फिजिकली उन बच्चों को लेके गया कि पता करें। बैंक वाले कहते हैं हमारे पास कोई कॉल ही नहीं है। हमने उनको रिप्लाई दिया, नहीं जी जो जस्ट हम नहीं मानते। ये काम एक दफ़ा पहले भी हुआ था, पहले ये यूके वाले कर रहे थे इस तरह के। तो उस टाइम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे एंड ही टेक अप इनटू अ हाईएस्ट लेवल, तो फिर यूके स्टेप बैक हो गया था कि हमने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। ठीक है, तो सर इस तरह का मसला है। अभी तो ये 9 केस हैं जो मैंने 12,000 आपको बताया, उस्मान साहब, जो इनरोल्ड बॉर्डर्स क्लोजर के बाद 25,000 न्यू वीज़ाज क्यों ग्रांट हुए हैं? बॉर्डर क्लोजर के बाद, वही आई वाज कमिंग टू दैट टॉपिक। बॉर्डर क्लोजर के बाद 25,000 वीज़ा इन्होंने ग्रांट किए हैं यहाँ से, जो कि अनऑफिशियल है। 4 मिलियन इंटू 25,000, द रिजल्ट इज देयर। अरबों खरबों। मेरा ख्याल है कमेटी रिकमेंड करती है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब से आप रिक्वेस्ट करें तो वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, नौजवानों को इतना अरबों रुपए फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में पूरा तगोदो करनी चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए।
श्योर और फिर काइंडली आप हमने फीडबैक देना है आपने हमारी श्योर और सर एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, जी मैं ज़्यादा किसी का नहीं कहता, मैं FBR भी, मेरे पास एक ही फ़ोन था जो मैं अपना पर्सनल यूज़ के लिए लेके आया था। मैं फिर ये कार्ड सामने करूँगा, ये मेरे रेमिटेंस कार्ड है। मैंने FBR को कहा था आप इसमें से पैसे चार्ज करें, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, यहाँ पे फ़ोन बंद है। तो FBR ने कहा था वी गॉट नो पॉलिसी, FBR पाकिस्तान। फॉर गॉड सेक सर, मतलब हमने इस मुल्क की खिदमत ही की है, तो हमें सिर्फ इतना रिलीफ दे दें कि हमारे एक एक सेल फ़ोन दो होंगे। नहीं आपको फोन ऑफ है जी सर ऑफ है सिंस हमें कोई इसमें रिलीफ दिलवा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड 485 वाले जी कुछ ट्रांजिट टाइम देते हैं थोड़े दिन 2 महीने बाद बंद हो जाएगा। इनका इशू और है इनको ज़्यादा ट्रांजिट टाइम चाहिए 2 या 3 महीने का होता है। तो ये आप कमेटी से रिकमेंड करते हैं जी He is very kind to ये कह रहे हैं कि 2015 से ये शुरुआत हमारे पूरे फॉरेन ऑफिस में सारी जिंदगी में जो हम बताया है हम लोग ये है कि हम लोगों से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ना जाओ तो दिस इज वन ऑफ द रेसिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप बाद में देखते होंगे कि ये जो लोग भाग के जाते हैं ऑस्ट्रेलिया बोट के जरिए, बोट को ये लोग डुबो देते हैं ताकि उसके अंदर बैठे हुए लोग मर जाएं। जी सर मार देते हैं। दिस इज द रियलिटी। तो इन्होंने जो मुझे हम लोगों को भी ट्रीट किया है आई एम नॉट सरप्राइज्ड, और ये एक हम लोगों के लेवल पे नहीं हो सकता, इट हैज टू बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जी, यही क्योंकि बात। लेजिस्लेशन बनाने के लिए तो हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप ये लेजिस्लेशन बनाएं, इट हैज टू गो हायर, क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे ना, प्रेशर हैज टू बी इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि जब ये केस उधर जाएगा जब ही कुछ बोल सकता है सब अल्लाह नहीं। देखिए सर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के हम लोग के सिर्फ पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होगा। दे विल कीप ऑन डिलेइंग आखिर में तक आपके कह रहे हैं। सही कह रहे हैं क्वांटस QF 104 आज तक कोई हिस्ट्री में क्वांटस यहाँ पे फ्लाई नहीं किया। इस्लामाबाद आ रही है 28 तारीख को सर, एम आई राइट? जी 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 आज 25 को आ रही है। वो यहाँ से अफगान रेफ्यूजीज को लेके जाएगी, वो यहाँ से यहाँ के सिटीजन्स को लेके जाएगी, ठीक है अभी कि उन्होंने उनको अफगानिस्तान में सर्व किया, हमने तो इनको इनकी कंट्री में सर्व किया। इसमें जी मैं एक तस्दीक कर दूँ, बिल्कुल चार्टर्ड कार्टस की फ़्लाइट आ रही है, लेकिन एक रिक्वेस्ट वाज मेड टू अस वे बिफोर यू नो दिस अफगान एपिसोड हैपन, जो अभी हुआ है अफगानिस्तान में तालिबान का, सो वो काफ़ी पहले की थी, और एज पर द एग्रीमेंट जो उन्होंने नोटिफाई भेजा है उसके थ्रू वो यहाँ से डुअल सिटीजन्स को लेके जा रहे हैं, जो वो पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स भी हैं और जो पाकिस्तानी सिटीजन, इट इज़ नॉट कमिंग फॉर द अफगान। चलें सर, हम उनको ये रियलाइज तो करा सकते हैं ना, वी आर केटरिंग एंड होस्टिंग योर सिटीजन्स देयर, ठीक है वो आल्सो उनका पाकिस्तान में मदरलैंड है, लेकिन हम लोगों का भी तो कोई राइट बनता है। अभी हम फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सर, कमेटी की तरफ से सर। जो अपने लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया से बात करें, Thank you. मजीद भी हम डिस्कस करेंगे और FBR को भी रिकमेंड करके भेजें कि इनके लिए जो टाइम है वो ज़रा जो टेलीफोन का सेलर फोन के लिए वो टाइम बढ़ा दें। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, थैंक